بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت اس وقت بندوں کے ساتھ اپنی آزمائش میں گرفتار کیا ہے، اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت ایک اضطرابی کیفیت میں اور بے چینی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، اور ہر ملک گویا اس وقت ایک ایسی وبا کی لپیٹ میں ہے جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت زیادہ دنیا کی ہر حکومت اپنے اپنے شہریوں کے ساتھ اور ہدایات دے رہی ہے، اور ہر ملک ہدایت دے رہا ہے کہ کس طرح رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ گویا ایک عجیب حالات ہیں، شاید دنیا کے انسانوں نے، موجودہ انسانوں نے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے اور نہ سنے ہیں کہ یہ وبا جو تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اپنی لپیٹ میں لیتے چلے جا رہی ہے، تو ہر ملک جو ہے اس کے سلسلے میں پریشان ہے کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے۔ چنانچہ روکنے کے اسباب کے طور پر بہت سے ملک اپنے اپنے طور پر شہریوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ہمارا ملک میں بھی مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں لاک ڈاؤن کے نام سے جگہ جگہ اس طرح کا اعلان کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں تاریخ تک سب اپنے اپنے مقامات پر اور مکانوں میں بند رہے، اور احتیاط ہی گویا اس کا علاج ہے۔ اور اس احتیاط کے ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھیڑ بھاڑ کی جگہ سے محفوظ رہیں، اجتماعی ماحول سے دور رہیں، اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھیں، تبھی اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ہدایتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس طرح کی بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں، ہمیں بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اہل ایمان سب یہ جانتے ہیں اور ان سب کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہیں، بندوں کو ایسے حالات لا کر اپنی طرف رجوع کروانا چاہتے ہیں۔ کاش امت اور پورے انسان اللہ تعالیٰ کے اس قہر اور غضب کو سمجھ جاتے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اہل ایمان کو اپنے یقین کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے، اور جیسے قرآن و حدیث کی روشنی سے باتیں ملتی ہیں کہ جو کچھ بندوں کو پہنچتا ہے ان کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں انسانوں کی بدعمالیوں کا اور ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اس وقت سب کو پہلی فرصت میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ استغفار کی کثرت ہو، توبہ ہو، تبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوں گی۔ اور دنیا کے انسان باوجود اس کے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی اپنے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کو اور یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کو اپنے لیے لازمی اور ضروری نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ یہ موقع جیسا کہ ہماری ریاست تلنگانہ کے اندر بھی 31 مارچ تک لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اب سب لوگ گھروں میں موجود ہیں، بچوں کے ساتھ میں ہیں۔ ایسے حالات میں ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے ماتحتوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ماحول بنائیں، کثرت سے ان اوراد اور وظائف اور استغفار کی طرف رجوع کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں کے اندر منقول ہے، یا بزرگوں کے مجربات ہیں جو باقاعدہ طور پر دعائیں، اذکار، وظیفے واٹس ایپ اور تمام لوگ اس کو پھیلا بھی رہے ہیں۔ کاش امت کا ایک ایک فرد رونے دھونے میں، گڑ گڑانے میں، اپنے گھروں میں محفوظ رہتے ہوئے اللہ کی طرف جھکنے میں یہ کام کرتا تو بہت اچھا رہتا۔ کرنے والے کر رہے ہیں، رجوع کرنے والے رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہیں،
لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ابھی بھی گلی کوچوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نوجوان پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے بچے چھٹیوں کو جیسا اور دنوں میں گزارتے ہیں، ابھی بھی ہمارے محلوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کاش ہمارے بڑے گھروں کے افراد جو ان کے سرپرست ہیں گھروں میں بٹھا کر اس طرح کا ماحول بناتے کہ ان کو دین پر اور شریعت پر چلانے کی کوشش کرتے، اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو، چونکہ ایسے حالات جو آتے ہیں بے حیائی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، بے حیائی کی کثرت، گناہوں کی کثرت، اللہ کی نافرمانی کی کثرت، یا زمین پر انسانوں پر ظلم جب بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کا غضب اور اس کی غضب ناکی بھی سامنے آتی ہے۔ اس لیے ہم یہی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا دنیا کے اندر، چپے چپے میں جگہ جگہ ظلم و ستم بھی چل رہا ہے اور نافرمانی بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح بے حیائی کا ماحول بھی چل رہا ہے۔ کاش کم سے کم ان حالات میں پوری مسلمان کم از کم رجوع اللہ کرتے اور اپنے ان تمام گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے تو بہت اچھا۔ اللہ کرے کہ ایسے حالات میں اپنے گھروں میں محفوظ رہتے ہوئے قید و بند کے اندر پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے ہر گھر میں کہ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اذکار کی کثرت، استغفار کا ماحول اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں جاری کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ دوسری بات، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مساجد کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا، مسجدوں کی نمازوں کو اختصار کے ساتھ میں ادا کرنا، سنن نمازوں سے پہلے کی سنت، فرض نمازوں سے جن نمازوں میں سنتیں پہلے ہیں یا سنتیں بعد میں ہیں، پورے علماء تقریباً جو بر صغیر کے بڑے علماء ہیں، چاہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہو، ہمارے ملک کے بڑے علماء مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہوں، اسی طرح ابھی حال میں دارالعلوم دیوبند کی بھی اپیل آئی ہے کہ صفائی ستھرائی کے خیال کے ساتھ ان علاقوں میں جہاں مسجدوں کے اندر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر حکومت کی ہدایت ہے تو ان ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے، محکمہ صحت کا جو اعلان ہے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری مسجدوں کے عبادتیں بھی ہوتے رہیں اور قانونی طور پر ہدایتوں پر عمل بھی ہوتے رہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کیسا رکیں گے، مسجدوں سے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، بڑی تعداد مسجدوں کو پہنچ رہی ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی پہنچ رہے ہیں جس کو بار بار کہا جا رہا کہ بچے نہ آئیں، 60 سال کی عمر سے جو تجاوز کر گئے وہ نہ آئیں۔ وہ بیچارے یقیناً نمازوں کے پابند، جماعتوں کے پابند ہیں، لیکن ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں اور جو بڑے بڑے فقہ پر نظر رکھنے والے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ مسجدوں کو نہ آ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں ایسے لوگ، تو ان کو نماز کا ثواب جماعت کا ضرور ملے گا۔ کیوں؟ فقہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو حضرات پابندی سے کوئی چیز کی عبادت میں منہمک رہتے ہیں، جیسے نمازوں کی جماعت کی پابندی، اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے ان کو روک دیا جا رہا ہے تو انہیں ثواب مکمل ملے گا جماعت کا بھی۔ اس لیے ویسے لوگ گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہماری جماعت کا ثواب ختم ہو جا رہا ہے، بلکہ ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر جماعت سے رک بھی رہے ہیں، مسجدوں کو نہ آ رہے ہیں، تو انہیں پورا ثواب بھی اللہ کے خزانے سے ضرور ملے گا، اس بات کا یقین بھی انہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ جس کو روکا جا رہا ہے وہ بھی آ رہے ہیں، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کے اوپر جیسے حکومتوں کی نظر ہے اور حکومت اس کو مختلف انداز سے غور کر رہی ہے، تو ہم ایسے حالات کے اندر مسجدوں کے کمیٹیوں کو بھی یہ بات کی ضرورت ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا خیال کریں، جو ہدایتیں حکومتوں کی طرف سے یا محکمہ صحت اور پولیس کی طرف سے آ رہی ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہمارے اکابر علماء فرما رہے ہیں، اس لیے اس کی طرف بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہم صفائی ستھرائی کے ساتھ اور اپنے زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے گھر کے افراد کے ساتھ میں بیٹھ کر بچوں کو دین سکھائیں۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں دین اپنے بچوں کو سکھانے کا موقع ہے۔ کیوں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ بچوں کو چھٹیاں ملتی، ماں باپ مصروف رہتے یا باپ مصروف رہتے، بچے جو ہے چھٹیوں میں گھروں میں رہتے، اب تو دونوں گھر میں ہیں، اس لیے ان کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، آخرت کی فکر دلائیں۔ یہ کام بھی اگر ہوتا رہے گا تو بہت بڑا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
اس قہر سے، اس وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور پورے ملک جو پریشان ہے اللہ اس سے سب کو باہر نکالے، اور سبھی کو جو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور عافیت عطا فرمائے، ہر انسان کو عافیت عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے چونکہ ہماری تلنگانہ کی ریاست میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو سفید راشن وغیرہ کے کارڈ رکھنے والوں کو یہ دیا جائے گا، لیکن بہت سے ایسے گھرانے بھی ہیں جو غریبی سطح سے زندگی گزارتے ہیں، مزدور پیشہ ہیں، ان کا چولہا اسی وقت جلتا ہے جب انہوں باہر جو ہے مزدوری کریں یا کچھ کام کاج کریں۔ تو ہر محلے کے لوگوں کو یا ہر مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے محلے میں ایسے غریب لوگ کون ہیں تلاش کریں، اور ان تک غلہ پہنچانے کی کوشش کریں، یا ان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان مہیا کریں گے انسانیت کے ناطے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، کون سی ذات ہے، کون سے طبقے سے تعلق ہے، ہندو مسلم جو طبقے سے ہو، کوئی اس طرح اپنے محلے میں مسجدوں کے پاس یا اپنے گھر کے آزو بازو پڑوس میں پریشان ہے، تو انسانیت کا درد اور ہمدردی کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ ایسی صورتحال کو بھی ہم غور کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں ایسے مجبوروں، غریبوں اور لاچاروں جو بیچارے پریشان حال ہیں ان دنوں میں ہو جائیں گے۔ حکومت کی جو سہولتیں بعض کو ملے گی، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو سہولتوں سے محروم رہ سکتے ہیں، ان تک ایسے ذی استعداد مالدار لوگوں کو قریب جانا چاہیے، اور اپنا جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ انسانیت کا دل جیتنے کا بھی موقع ہے، اور اس سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بندہ جب کسی انسان پر رحم کرتا ہے تو اللہ بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ کرے کہ جو ہدایات حکومت کی طرف سے مسجدوں کو یا کمیٹیوں کو یا جو ہر شہری کو آ رہی ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنا قانوناً بھی ضروری ہے، شرعاً بھی ضروری ہے، اور جس طرح کے یہ تمام حالات میں ہم کو مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ میں رکھے، اور اپنے طرف رجوع ہونے کا اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔